السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں درود پاک کی نظریں پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج کی ہماری یہ نشست گلشن چشت چینل کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ اس چینل کے ذریعے آپ تک دین کی اہم معلومات اور مسائل پہنچائے جائیں۔ آج کی نشست میں خصوصی گفتگو نماز جنازہ کے حوالے سے ہے، تو یہ سلسلہ ہم رکھیں گے کہ پہلے نماز جنازہ کے حوالے سے اس کے فضائل پر کچھ باتیں، اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ کا طریقہ، اور پھر نماز جنازہ کے کچھ مسائل جو ضروری مسائل ہیں وہ ہم سماعت کریں گے۔ حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ ہیں، بڑے عظیم پائے کے بزرگ ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ ان کا وصال ہوتا ہے تو وصال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی، اور میرے جنازے میں شریک ہونے والے جتنے لوگ تھے اللہ نے سب کی بخشش فرما دی۔ مزید اسی طریقے کا واقعہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم بزرگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ ان کا وصال ہوا، وصال کے بعد انہیں بھی کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے میں نے سب کو بخش دیا۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں، اے مولا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا؟ تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے جو بھی بشر حافی سے محبت کرے گا میں ان سب کو بخش دوں گا۔ یہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم بزرگ ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور انشاءاللہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے صدقے میں اللہ ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، بزرگوں کی عقیدت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی محبتیں، ان کی عقیدتیں دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، یہ دراصل سلسلہ نماز جنازہ میں شرکت پر میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز جنازہ میں شرکت کی کیا برکتیں ہیں اور کیا فضیلتیں ہیں۔ آج عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، باوجود اس کے ہم نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک مومن کے نماز جنازہ میں بڑھ کر ہم شریک ہوں، اگر کچھ کام بھی ہو تو اس کام کو بعد میں کریں، پہلے جنازے میں شریک ہوں، کیونکہ اس کی بے شمار برکتیں اللہ نے رکھی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس سے ایک مومن کی مدد ہے۔ اب وہ مومن جس کا انتقال ہوا اس کے لیے ایک بڑی مدد یہ ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں گی اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے گا۔ اب یہی چیز اور آگے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ جہاں یہ کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرماتا ہے جن کے جنازے میں 3 صفیں ہوتی ہیں، وہیں دوسری طرف میرا رب کریم کتنا کریم ہے میرا رب، یہ کہ جس کی بخشش ہوئی ہے ہم اس کے جنازے میں شریک ہوئے
تو اللہ رب العزت حیا فرماتا ہے کہ اس بخشے ہوئے بندے کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں اللہ انہیں نہ معاف فرمائے، تو اللہ ان سب کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا مرحوم کی بخشش کے لیے اور خود اپنی بخشش کے لیے ہمیں چاہیے کہ نماز جنازہ میں شرکت کیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید ایک واقعہ، اس کے بعد پھر نماز جنازہ کے مسائل پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد نماز جنازہ ہوئی ان کی۔ نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں لوگ شریک تھے، ایک چور بھی اس میں شامل تھا، اور اس نیت سے وہ شامل ہوا تھا کہ میں قبر کا پتہ لگا لوں گا اور پھر رات کے وقت آ کر اس خاتون کا کفن میں چوری کروں گا۔ وقت گزرا، دن مکمل گزر گیا، رات جب آئی، تاریکی چھائی ہر طرف، سناٹا ہوا، تو وہ شخص قبرستان پہنچ گیا۔ قبر سے مٹیاں اس نے ہٹانا شروع کی، مٹیاں ہٹاتا گیا، یکایک قبر کھل گئی۔ اب اس کے سامنے اس خاتون کی لاش تھی اور یہ شخص اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اچانک یک بیک قبر سے آواز آتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ شخص کانپ اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد قبر سے وہ خاتون پکار کر یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں، ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرنے کے لیے ایک بخشش کا حقدار شخص آیا ہوا ہے۔ یہ اور گھبرا گیا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ اے فلاں شخص، اللہ رب العزت نے میری تو بخشش کر ہی دی، مگر میرے جنازے میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے اللہ نے اپنی رحمت سے ان سب کو بخش دیا ہے، اور ان بخشے ہوئے لوگوں میں تو بھی شامل ہے کیونکہ تو بھی میرے نماز جنازہ میں شامل تھا۔ یہ شخص کانپ اٹھا، فوراً قبر پر مٹی ڈالی اور وہاں سے واپس ہوا، تائب ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کر لی۔ تو یہ فضیلتیں، یہ برکتیں نماز جنازہ میں شرکت کی ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہزاروں داغ گناہوں کے ہمارے دامن پر ہیں، تو نیکیوں کا کوئی موقع ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہا گیا ہے نا، کبھی کبھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں، جنہیں ہم بہت ہلکی سمجھتے ہیں، مگر وہ رب کی بارگاہ میں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی نیکی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جہاں موقع ملے بڑھ کر نیکی کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کے تعلق سے چند باتیں یہ کہ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو جن تک خبر پہنچی تھی انتقال کی وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اب نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ خاص طور پر عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جب نماز جنازہ پڑھنے جائیں تو کچھ لوگ یہ آواز کر رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں، دعا بتا دیں، نیت بتا دیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں سیکھتے۔ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم نماز جنازہ ہی نہیں بلکہ شرعی وہ مسائل جو روز مرہ ہماری زندگی میں آتے ہیں انہیں ہم سیکھیں، پڑھیں، اپنے علماء کے پاس جا کے علماء کو سنیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان سے دین سیکھیں۔ یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب اس تکبیر کے بعد فوراً ہمیں ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا میں کچھ الفاظ مزید ہیں جو عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، اس سے وہ سماعت کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ ثنا ہے جو نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس ثنا کے بعد دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، مگر اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ پھر اس تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ درود شریف ہو گیا. اب اس درود شریف کے بعد فوراً پھر تکبیر ہوگی. اب اس تکبیر کے بعد دعا پڑھی جائے گی. دعا میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر مرد یا عورت ہے تو اس میں کون سی دعا پڑھی جائے گی, اور پھر یہ کہ اگر کوئی بچہ ہے یا بچی ہے نابالغ تو پھر اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے گی. اگر مرد یا عورت ہیں تو ان کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ علی الایمان. اس دعا کے بعد پھر تکبیر ہوگی, اللہ اکبر, ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, صرف تکبیر ہوگی. عموماً میں نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ جب تکبیر ہوتی ہے تو لوگ اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے. اب اس تکبیر کے بعد دعا ہوئی, دعا کے فوراً بعد تکبیر ہوگی, اور اس تکبیر کے فوراً بعد سلام پھیرنا ہے. اب سلام پھیرنے میں بھی خاص چیزیں یہ دیکھنے میں آتی ہے, کچھ لوگ نماز جنازہ میں جو ہوتے ہیں مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں تو پہلے ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں, پھر دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ حکم ہے کہ اب دعا ہو گئی, تکبیر ہو گئی, تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور سلام پھیرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح, نہ کہ ایک ہاتھ پہلے دائنی طرف سلام پھیرتے وقت اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت, ایسا نہیں ہے, بلکہ دونوں ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہوا. اب مزید یہ کہ اس میں اگر بچی ہے نابالغ یا بچہ ہے تو اس کی دعا کیا ہوگی. اگر لڑکا ہے نابالغ تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی, اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ دعا لڑکے کے لیے ہے. اور اگر نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے گی, اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا. یہ لڑکی کی دعا ہے. مزید یہ کہ نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہم نے سن لیا, بہت آسان طریقہ ہے. ایک بار بھی اگر آپ غور سے اسے سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں گی. اب کچھ مزید اس پر ایک دو مسائل ہیں جو خاص طور پر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, یا عموماً یہ چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز جنازہ میں کیا جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. ہم جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے ہم میدان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی قبرستان کی زمین پر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر انسان جوتا پہنے ہوئے ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس زمین کا اور اس کے جوتے کے تلے کا پاک ہونا ضروری ہے. زمین کا بھی اور جوتے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ناپاک ہے اور وہ جوتا پہن کر نماز پڑھتا ہے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی اس کی. ہاں حکم آگے یہ فرماتے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی اس تعلق سے سوال کیا گیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اگر کوئی شخص جوتا پہن کر پڑھتا ہے تو ان دونوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے, اور اگر جوتا اتار کر اس پر یہ پیر رکھ کر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو زمین کا یا جوتے کے تلے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. احتیاط یہی ہے کہ جوتا نہ پہنا جائے بلکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی جائے. اگر زمین کے حوالے سے آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ زمین پاک ہے یا ناپاک ہے تو پھر جوتا اتاریں اور اس پر کھڑے ہو کر آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ایک یہ مسئلہ ہوا. اور دوسرا خصوصی طور پر یہ کہ کہیں ہم مصروف ہوتے ہیں, کہیں کام میں ہیں, یا تاخیر سے ہمیں خبر ملی, نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ہم پہنچے مگر جب پہنچے تو تکبیر ہو چکی تھی, نماز جنازہ شروع ہو چکی تھی, تو اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے. عموماً میں نے خود دیکھا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھا رہا تھا, جنازہ پڑھانے کے بعد دیکھا کئی ایک لوگ کھڑے تھے, کہا حضرت وہ تکبیر شروع ہو گئی تھی, ہم نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکے. تو حکم یہ ہے کہ جہاں پہنچے وہیں جنازے میں شامل ہو جائے. تکبیر ہو چکی ہے اب شامل ہو, پہنچا فوراً شامل ہو جائے. اب جتنی تکبیریں اس کی چھٹی ہیں وہ تکبیریں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرے, دعا وغیرہ بھی پڑھے اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے. ہاں ایک حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ کی آخری تکبیر کے بعد پہنچا کوئی شخص, اب شامل ہوا نماز جنازہ میں,
اس کے بعد اسے اندیشہ یہ ہے کہ اگر میں دعائیں پڑھتا ہوں پوری ثنا، درود شریف اور دعا، تو جنازے کو کاندھے تک اٹھا لیا جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ کہ تکبیریں صرف کہنی ہے، دعا وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، صرف تکبیریں مکمل کریں اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں۔ یہ حکم ہے اور یہ مسئلہ ہے، اسے خاص طور پر ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب نماز جنازہ کے حوالے سے بے شمار برکتیں، فضیلتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب انسان انتقال کرتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، تو اسے سب سے پہلی جزا کیا دی جاتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کو قبر میں سب سے پہلے جو تحفہ دیا جاتا ہے، جو جزا دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی جزا ہے۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ میں شامل ہونا یا نماز جنازہ کے جلوس میں شامل ہونا، نماز جنازہ کو لے کر چلنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم شریک تو ہو جاتے ہیں مگر پیچھے پیچھے رہتے ہیں، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھ کے ہمیں آنا چاہیے۔ نماز جنازہ لے چلنے کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ جو شخص نماز جنازہ کو 40 قدم لے کر چلے، یہ ارشاد حضور ہے، آقا نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ کو 40 قدم لے کر چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مستقل بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ نماز جنازہ کو 40 قدم لے کر چلا جائے، اور یہ کہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ داہنی طرف سے پہلے آگے کی طرف سے 10 قدم ایک پائے کو لے کر چلے، اس کے بعد پھر اس کے پیچھے 10 قدم ایک پائے کو لے کر چلے، اس کے بعد پھر دوسری طرف آئے اور 10 قدم ایک پائے کو لے کر چلے اور 10 قدم دوسرے پائے کو لے کر چلے۔ یہ طریقہ ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ ایک اور بڑی پیاری روایت ابھی مجھے یاد آئی، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، انہیں کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی ہے۔ کہا اس کی وجہ بخشش فرمانے کی، کہا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طریقے پر عمل کر رہا تھا، اس کے صدقے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا ایک دعا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازے کو دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے، سبحان الحی الذی لا یموت۔ فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کی برکت سے جب میں جنازہ دیکھتا تھا تو حضرت عثمان غنی کو یاد کرتا اور اس دعا کو میں پڑھ لیا کرتا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ نماز جنازہ میں شرکت کریں، اور نیکیوں کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی سنا، آپ کے علم میں ہوگا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہوتی ہے ہمیں اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہمیں بخشش کے فرمانے رب کی بارگاہ سے دلا سکتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں ایک شخص ہوگا، حاضر کیا جائے گا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا یہ روایت، کہ اسے حکم ہو جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب جب اسے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، کوئی آ جائے گا رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کے لیے، اے مولا اسے بخش دے، اسے معاف فرما دے۔ رب فرمائے گا تم کون ہو؟ پھر وہ شخص عرض کرے گا، مولا مجھے یاد ہے ایک مرتبہ تیرا ذکر سن کر تیرے خوف میں یہ شخص رویا تھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اور اس وقت جب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں تو اس کی پلک پہ جو بال تھے وہ بال بھیگ گئے تھے۔ اے اللہ، میں اس کی پلک کا ایک بال ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں، اے رب کریم تیرے خوف میں یہ شخص ایک مرتبہ رویا تھا، تو کیا تیرے خوف میں جو شخص روئے تیری رحمت چاہے گی کہ اسے تو عذاب دے؟ اللہ رب العزت کی رحمت جھومے گی اور اللہ فرمائے گا اسے معاف کر دیا جائے، اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اب غور کریں آپ کہ ایک مرتبہ صرف اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اس کی پلک کا ایک بال بھیگا تھا، اس کے صدقے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے جو راستے ہمیں ملے تو انہیں ضائع نہ کریں، بلکہ انہیں بڑھ کر حاصل کر لیا کریں۔
یہ چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں وزن پیدا کریں گی اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کریں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں بیان کی گئیں گلشن چشت چینل کی طرف سے، یہ بیان جو آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ اسے غور سے سنیں، خود بھی عمل کریں، اپنے دوست و احباب تک اسے پہنچائیں، انہیں بھی عمل کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے، اور نیکی کی دعوت اللہ رب العزت ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آپ سب کی جان و مال کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔